اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو کسی بڑے اور اونچے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ انتظار، بے چینی اور آپ کی بے سکونی اس مقام و مرتبے کی قیمت ہے جو وہ آپ کو بہت جلد دینے والا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ نے جو بہت جلد نوازنے کا وعدہ کیا تھا اب بہت سال گزر گئے لیکن وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں وہ وعدہ تو واقعی بہت جلد پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ آپ خود ہی محسوس کر لیں کہ کیسے دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم سب اپنی زندگی کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ نے اس دنیا میں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ تو ہر حال میں اس تھوڑے سے وقت میں مل کر رہے گا۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب انتظار کے چند سال گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نواز دیتے ہیں تو پھر وہ نئے دن اور نئی خوشیاں انسان کے ماضی کے تلخ حالات و واقعات پر مرہم رکھ دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس واپس مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنے بندے کو انتظار کروانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے جلدی جلدی اسے سب کچھ مل گیا تو وہ اپنے رب کو بھول جائے گا۔ خوشگوار لمحات بتاتے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زندگی کی رنگینیاں اسے کہیں اور لے جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ اس کی عبادات میں کمی آنے لگتی ہے، مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں، دل عبادت کے بجائے خوشگوار لمحات کو سوچنے اور مزید بہتری کی طرف لگتا ہے۔ عبادات میں خلوص کی کمی آ جاتی ہے۔ رب جانتا ہے کہ بہتر حالات اور ہر خواہش کا پورا ہو جانا انسان اور اللہ کے درمیان رابطے کو کم کر سکتا ہے۔ انسان کی جو خواہش انتظار اور مسلسل دعاؤں کے بعد پوری ہوتی ہے وہ جس کو پانے کے لیے انسان نے رو رو کر دن رات دعائیں کی ہوں، جب انسان کے ضبط کو ٹوٹنے نہ دیا گیا ہو، ان دعاؤں کے قبول ہونے پر جو لذت اور خوشی انسان کو ملتی ہے وہ کبھی بھی انتظار اور صبر کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ایک ایسا بچہ جو اپنے تمام بہن بھائیوں کی نسبت کمزور ہو یا اس میں کوئی جسمانی یا ذہنی کمی رہ جائے، وہ بچہ اگر رو پڑے تو والدین کی برداشت ختم ہونے لگتی ہے۔ والدین کے ہر رویے سے اس کے لیے محبت چھلکتی ہے۔ فرط جذبات میں ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور ہر ممکن اس کے درد کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر اس کی تکلیف کو کم نہ کر سکے تو خود اپنے بچے سے بھی زیادہ بے تاب اور بے قرار نظر آتی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایسا بچہ جس کا دل پریشان ہو وہ بچہ اپنے والدین کی نظر میں ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا انسان جس کے دل کو کوئی درد پہنچا ہو، جو بے قرار ہو، بے چین ہو، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہوں، اس کے چہرے کے اثرات اور اس کی آنکھوں کی سیاہی نمایاں ہو اور وہ بتا رہی ہو کہ وہ صبر اور انتظار کے مشکل ترین لمحات سے گزر رہا ہے، تو ایسے انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر محبت بھری نگاہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حالات کو جانتا ہے، اللہ اس کے آنسو اور اس کی بے چینی سے واقف ہے۔ ایسے انسان کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ جان لے کہ اس کا رب اس کی ماں سے بھی زیادہ اس سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے اور بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ وہ رب کی رحمت اور آسانیوں کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ رب اس پر اپنی خاص نظر رکھتا ہے اور پھر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ سب انتظار کے مشکل لمحات کے حالات ہوتے ہیں کہ جب سب کچھ ناممکن لگنے لگتا ہے، لیکن یہ انتظار ختم ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک خوشی نصیب ہونے لگتی ہے۔ ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے، ایک چمکتے ہوئے روشن چاند کی مانند۔ ماضی کی تلخ یادیں اور احساسات بھولے تو نہیں جا سکتے، لیکن خوشی کا ہر لمحہ ماضی کی تلخ گھڑیوں کو مدھم کرتا جاتا ہے۔ آج آپ بھی جس انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی صدائیں سن رہا ہے۔ وہ کسی لمحے بھی اپنے بندے سے غافل نہیں ہے، وہ آپ کے دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ وہ آپ کی داستان آپ کی زبانی سننا چاہتا ہے۔ اپنی داستان اللہ رب العزت کو سنائیے، آپ کے دل میں جو بھی بات ہے اسے کر ڈالیے۔ تہجد کا اہتمام کیجیے، نمازیں پڑھیں، سجدے میں جا کر رو کر اپنے رب کو اپنے دل کا حال بتائیے۔ وہ رب بے شک دلوں کا حال خوب جانتا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ وہ ہم سے ہماری داستان سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اسے بتایا جائے اس کا بندہ کیا چاہتا ہے، اس کے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا لینا چاہتا ہے، اس کے دل کی خوشی کس میں ہے۔ اور اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر اسے پھر پھولوں کا ٹوکرا عطا کرتا ہے، اسے ایک نہیں اسے کئی خوشیاں نصیب کرتا ہے، کیونکہ اس نے انتظار اور صبر کے مشکل لمحات گزارے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ سب جانتا ہے، بس وقت آنے کی دیر ہوتی ہے، بات محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وقت دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے وقت پر کرتے ہیں۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے اس لیے ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو وقت پر کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے وقت آنے پر ہمارے حالات بہت بہتر کر دیں گے۔ آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا، اپنے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھیے۔
وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔